کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میری بیٹی کے مسئلے کے لیے دعا فرما دے اور بیٹیوں کے لیے بھی جزاک اللہ تعالیٰ بیٹوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس آستانے پر ہمیشہ اپنی رحمت برکت کا سایہ رکھے، آمین ثم آمین۔ اور آپ کی نسلوں پر بھی اور جتنے آنے جانے والے ہیں ان پر بھی، اور ہر کوئی فیض یاب یہاں سے آمین، حاسدین کے اثر سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تھوڑی سی نیاز ہے، بانٹ دے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، ہماری بہن کوثر بہن ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، اور یہ انہی کی دعائیں ہیں، سب کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے چلتی ہیں، خصوصی شفقت فرماتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی خوشیاں ان کو نصیب کرے، اللہ ان کی بیماریوں کو بھی دور کرے، اللہ ان کے گھر مال رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ سکون والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ہمیشہ ان کے لیے دعا ہوتی ہے۔ ارسلان ہے، مفتی صاحب دعا کرے میرا رشتہ اچھی جگہ ہو اور نصیب کو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ زہرا ہے، میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے صحت اور سکون والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کوثر ہیں، مفتی صاحب دعا کریں میری پوتیوں کے رشتے اچھی جگہ پر ہوں، اللہ مشکلات آسان فرمائے، اللہ نصیب اچھے کرے اور مشکلیں آسان ہو۔ شمائلہ ہے، مفتی صاحب دعا کریں مہربانی میرا باہر کا ویزا لگ جائے اور بیٹا ہوتا ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کرے دونوں کام اسی 2026 میں ہو جائے، بیٹا بھی نصیب ہو، ویزا بھی لکھ جائے۔ رانی ہے، دعا کریں میرے خاوند کا کام چل جائے اور برکت ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور آمنہ کوکھر ہے، میری پریشانیاں دور ہوں اور میری جائز حاجتیں پورے ہوں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور جتنے یہاں پر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، جو مقصد مراد حاجت لے کے آیا اللہ سب کی پوری فرمائے۔ اور ہمارے یہاں پہ خانقاہ آستانہ حسین کو جتنے یہ یہاں کام کرتے ہیں چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مرادوں کو آیتوں کو بھی پورا فرمائے، اور انہی کی بدولت یہ پورا نظام بنتا ہے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جتنے لوگ ہمارے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں اللہ سب کی مرادوں کو آیتوں کو پورا فرما لے، دعا کر لیں، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين۔ رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين۔ رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم۔ ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یا الہ العالمین، آج کی اس بابرکت دعا محفل کے اندر ہم نے جو ختم خواجگان پڑھا ہے، درود تنجینہ پڑھا ہے، اسم اعظم پڑھا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، ان سب کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یا الہ العالمین ان سب کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوصاً حاضرین مجلس میں جس وقت موجود ہیں، جنہوں نے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے عزیز و قارب میں، رشتہ دار میں، والدین میں، بہن بھائیوں میں، بچوں میں، جو بھی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، سب کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس میں سے بھی خصوصاً ہمارے محلے میں سے جتنے لوگوں کے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، سب کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔
اس میں بھی خصوصاً میرے والد مرحوم کو، ان کی روح کو اصالِ ثواب کرتے ہیں، قبول فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اور یا الہ العالمین، جتنے لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، حاضرین مجلس میں ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جتنے لوگ دعاؤں میں شامل ہیں، یہ خود ہیں، ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے، رشتہ داروں میں بیمار ہے، والدینوں میں بیمار ہے، بہن بھائیوں میں بیمار ہے، یا اللہ سب کی روح کو اصالِ ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور اس میں سے بھی ہمارے محلے میں سے جتنے لوگ بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اس میں خصوصاً میری والدہ ہیں، اللہ ان کو صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اور اسی طرح میری گھر والی ہیں، وائف ہیں، اللہ ان کو بھی صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اور یہ دو جو عورتیں ہیں، ایک میری والدہ ہیں اور ایک میری وائف ہیں، اور اس سلسلے کو، اس کو چلانے میں سمجھیں کہ اس پیچھے انہی کا سارا ہاتھ ہے۔ میری والدہ کی دعائیں ہیں اور میری وائف ہے، ان کا ساتھ ہے، ہر موڑ پر، ہر جگہ ان کا ساتھ۔ اور اس سلسلے کو چلانے میں پیچھے جتنی محنت ہے، ساری ان کی محنت ہے۔ اللہ میری والدہ کی دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ رکھیں، اور وائف کا ساتھ ہمیشہ میرا ساتھ رہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی نظر بد سے، حسد سے، بندشوں سے، شی لوگوں کے شر سے، دشمنوں سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اور یا الہ العالمین، اس خانقاہ آستانہ حسن حسین کو جتنے یہ چلانے والے ہیں، جتنے یہاں ورکر ہیں، کام کرنے والے ہیں، سب کو ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو خصوصاً طور پر یہاں پر خانقاہ آستانہ حسن حسین کو چلانے میں دن رات محنتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے۔ اور جو لوگ ہمارے اس خانقاہ آستانہ حسن حسین کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یا اللہ ان سب کا تعاون قبول فرما۔ یا اللہ آج بروز بدھ کا دن ہے، ظہر سے عصر کا ٹائم ہے، اور سال کا جو اسی سال ہے اس کا آج آخری دن ہے۔ یا الہ العالمین، دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، ہم سب اس موقع پر موجود ہیں اور اس نیت سے آئے ہیں، یہ آسرا لے کے آئے ہیں، یہ منتیں، یہ مرادیں لے کے آئے ہیں، اور اس خواہش کے اوپر آئے ہیں، اور دلی طور پر یہ بات ذہن میں لے کے آئے ہیں کہ ہم جائیں گے، محفل میں شرکت کریں گے، اس میں اعظم پڑھیں گے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ یا اللہ اس کے صدقے ہم سب کی آج یہاں ایک ایک دعا کو قبول فرما لے، ہماری دعا کا ایک ایک لفظ اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما لے، ہماری دعاؤں پر اپنا کن فرما دے۔ یا اللہ یہ خالی جولیاں ہیں، یہاں لے کے آئے ہیں، یا اللہ ان جولیوں کو اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے بھر دے۔ یا اللہ آنے والے نئے سال میں ہمارے گھروں میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، پیسوں میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ یہ سال گزر گئے ہیں، چلے گئے ہیں، پریشانیوں میں گزر گئے ہیں، تنگ دستیوں میں گزر گئے ہیں، لیکن یا اللہ تو نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ تمہاری آنے والی زندگی تمہاری پچھلی زندگیوں سے بہتر ہوگی۔ تجھے قرآن پاک کی آیت کا واسطہ ہماری آنے والی زندگی کو بہترین بنا دے، ہمارے لیے آنے والے سالوں کو بہترین کر دے، ہمارے آنے والے سالوں میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری وہ حاجتیں، وہ مرادیں، وہ خواہشیں، وہ منتیں جو یا الہ العالمین نہیں پوری ہو رہی ہیں، دعائیں کر کر کے تھک رہے ہیں، وظائف کر کر کے تھک رہے ہیں، مانگ مانگ کے نہیں ہو رہی ہیں، یا اللہ اس نئے سال کے اندر دعا ہماری ایک ایک کو قبول فرما لے۔ یا الہ العالمین، جو اولاد کے لیے دن رات دعائیں کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، بیٹے مانگ رہے ہیں، یا اللہ سب کو 2026 میں اپنے وارث بیٹے نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو رزق روزی کی وجہ سے اس سال پریشان رہے ہیں، اگلے سال رزق روزی کی پریشانی دور فرما دیں۔ جتنے یہاں موجود ہیں، جو آئے ہیں، دعا میں شامل ہو رہے ہیں، یا اللہ اتنا مال، رزق، دولت عطا فرما کہ ان کی نسلیں کبھی محتاج نہ ہوں۔ یا الہ العالمین، جو شادیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے شادیوں کے اچھے اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، غیب سے اسباب پیدا فرما دے۔ جو پسند کی جگہ پہ کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ تو ان کے لیے رستے بنا دے۔ جو لوگ رکاوٹ ڈالتے ہیں، یا اللہ تو ایسے اسباب پیدا کر کے وہی لوگ خود کہہ کر ان کی وہاں پر شادیاں کرا دیں۔ یا الہ العالمین، جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں، اپنے مکان نہیں ہے، 2025 میں بھی کرایوں کے مکان میں دھکے کھاتے ہیں، یا اللہ ایک ایک کو اپنا اپنا ذاتی گھر عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ان ہر ایک اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنا ذاتی گھر نصیب فرما دے، جہاں اپنی سکون کے ساتھ، صحت کے ساتھ، اپنی برکتوں کے ساتھ یا اللہ اپنی زندگی کو گزاریں، اپنی فیملی کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزاریں۔ یا اللہ اس خانقاہ آستانہ حسن حسین میں آنے والے کی
ہر ایک دلی مراد حاجت کو قبول فرما لے۔ یا اللہ کتنے ہی لوگ ہیں، کتنے ہی لوگوں کی مرادیں حاجتیں پوری ہوئی ہیں۔ یا اللہ تیرے تو کن کی دیر ہے، ساری مشکلیں، ساری ممکنات، سارے مسائل ہمارے لیے ہیں۔ یا اللہ تو جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کر دیتا ہے، کیونکہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو وہ ذات ہے کہ جس نے حضرت آدم کو بنا ماں باپ کے پیدا کر دیا، حضرت اماں حوا کو بنا ماں کے پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ کو بنا باپ کے پیدا کر دیا۔ تو ہم تو اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمارے اسباب کے اوپر ہماری مرادیں پوری فرما دے۔ یا اللہ تو ہر چیز پر کرنے کے لیے قادر ہے۔ چھری کا کام ہے ذبح کرنا، لیکن تیرا جب حکم ہوتا ہے تو وہ ذبح بھی نہیں کرتی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ چھری نہیں چلی۔ یا اللہ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن تیرے جب حبیب کو ڈالا گیا تو وہ آگ بھی گل گلزار بن گئی ہے۔ یا اللہ ہر چیز تیرے کن کی ہے، تیرے کن کے اوپر ہوتا ہے۔ یا اللہ ہماری کن ہماری مشکلوں پر فرما دے، ہماری منتوں پر کن فرما دے، ہماری مرادوں پر کن فرما دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ دعا کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ہم سب کی آنے والی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے، ہم سب کی آنے والی زندگیوں میں خوشحالیاں نصیب فرما دے، ہم سب کی آنے والی زندگی میں تنگیاں، پریشانیاں، تنگ دستیاں، مصیبتوں کو ختم فرما دے۔ ہمیں آنے والے سالوں میں، آنے والی زندگی میں اپنے گھر میں سکون اور راحت نصیب فرما دے۔ ہمارے گھروں سے ہر قسم کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے گھروں کو امن کا، سکون کا گہوارہ بنا دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، روزہ اقدس کی بار بار حاضری ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم جو بھی آج اس محفل کے اندر مانگے، اگلے سال ہمیں وہ ایسا نظر آئے کہ اللہ ہماری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، یا اللہ ہماری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ یا الہ العالمین دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، اور اس میں ہم نے پڑھا بھی وہ اسم اعظم ہے کہ جس کے بارے میں تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگو پڑھ کر اللہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن یا اللہ تیرے حبیب کی بات ذرا بھی نہیں اپنی جگہ سے ہل سکتی۔ ہمیں مانگنے کا، صحیح مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تو بن مانگے عطا فرما دے۔ یا اللہ جو اس وقت حاجتیں، مرادیں، خواہشیں، منتیں ہمارے ذہنوں میں ہیں، آنے والے سالوں میں ہم سب کو جو ہماری مرادوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک، صالح اور فرمانبردار بنا دے۔ یا الہ العالمین ہم سے جتنے گناہ ہوئے ہیں آج تک، ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں، چھپ کر گناہ کیے ہیں، ظاہراً گناہ کیے ہیں، چھوٹے گناہ کیے ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، یا اللہ تیرے حضور ہم آج اس دعا کی قبولیت کی گھڑی میں تو اس سے معافی مانگتے ہیں، اور آئندہ کے لیے ہم تہیہ کرتے کہ ہم گناہ سے پاک رہیں گے۔ ہمیں گناہوں سے پاک رہنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو نے تو قرآن مجید نے خود فرمایا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یا اللہ ہمارے آج اس بابرکت محفل کے صدقے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تیرے حبیب کا تو نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم مجھ سے معافی مانگو گے میں موصلہ دار بارشیں بھی دوں گا، میں بیٹے بھی دوں گا، میں اولاد بھی دوں گا، میں بل اور باغات بھی دوں گا۔ یا اللہ ہم سب کو بھی اس معافی کے اوپر ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین جتنی شروروں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ عطا فرما، جتنے ہی نیکی کی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہمیں وہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین ہمارے اس خانقاہ آستانہ حسن حسین کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ اس کو چلانے میں جو مسائل آ رہے ہیں غیب سے حل فرما دے۔ یا اللہ غیب کے خزانوں سے مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے بھی رزق روزی میں برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو مشکلیں ہیں اس سلسلے کو چلانے میں تو اپنے غیب سے اس کو حل فرما دے۔ یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ دنیا سے جس وقت جانے لگیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ کے پاس امانت رکھا رہے ہیں، مرتے وقت ہم سب کو یہ کلمہ طیبہ نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔